اما بعد، محترم حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں بعد نماز عصر روزانہ العقیدۃ الواسطیہ کے سلسلہ وار دروس ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بہت ہی مفصل اور مدلل انداز میں قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے اللہ وحدہ لا شریک کا تعارف کروایا۔ ہر وہ خاص مسلمان یا عام مسلمان، چاہے عالم ہو یا عامی ہو، اسے دو آیتوں کا یاد رہنا بہت ضروری ہے، یا دو صورتوں کا، ایک صورت ہے اور ایک آیت۔ ایک ہے آیت الکرسی اور دوسری سورہ ہے سورۃ الاخلاص۔ اگر اللہ رب العالمین کو اس کے اوصاف سے سمجھنا ہے تو ان دو صورتوں کو یا ان دو آیتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر علماء نے یہ بھی کہا کہ اگر اللہ کے بارے میں کسی کو سمجھانا ہے، جیسے مثال کے طور پہ کوئی غیر مسلم آپ سے ملاقات کر رہا ہے، تو اسلام کی تعلیمات تو بہت ساری ہے، بے شمار ہے، آپ اپنی گفتگو کا آغاز کیسے کریں گے، کیا سمجھائیں گے اس کو؟ تو کہا کہ زیادہ تفصیل نہیں سمجھانی ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم ہے، اللہ کے بارے میں اس کو بتلانا ہے تو مختصر طور پر قل هو اللہ احد کا ترجمہ کیجیے، پورے سورہ کا معنی مطلب اس کو بتا دیجیے، اور اگر اور مزید وقت ہے آپ کے پاس تو آیت الکرسی کا معنی سمجھا دیجیے، آپ کی دعوت پہنچ گئی۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور اپنے مثبت صفات کو بہت ہی جامع انداز میں ان دو آیتوں میں ذکر کر دیا۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا انسب لنا ربک، کہ ہمارے لیے آپ کے رب کا نسب نامہ ذکر کیجیے۔ جیسے آدمی کا ایک شجرہ ہوتا ہے، والد کا نام ہے، دادا کا نام ہے، پردادا کا نام ہے، تو عربوں میں بڑا اہتمام ہوتا تھا اس کا، کہ نسب نامے کا بڑا خیال کرتے تھے۔ یہاں تک کہ کہا گیا کہ ان کی تاریخ بڑی عجیب ہے، گھوڑوں کو بھی ان کی نسل سے یاد رکھتے تھے، اونٹ کو بھی اس کی نسل سے یاد رکھتے تھے۔ گھوڑا ہے، اب اس کا کوئی نام ہے تو اس کا باپ، پھر اس کا دادا، اس حساب سے یاد رکھتے تھے۔ بڑا تعجب خیز معاملہ تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ یہ ہر چیز کا شجرہ مل رہا ہے، تمہارے رب کا شجرہ کہاں؟ اللہ رب العالمین نے اس موقع پر سورۃ الاخلاص کو نازل کیا اور کہا قل هو اللہ احد، شجرہ یا نہیں ملے گا تمہیں، اللہ تو اکیلا ہے، اللہ تو تنہا ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، لم یلد ولم یولد، جواب دے دیا گیا۔ نہ اللہ کا کوئی والد، نہ اللہ کا کوئی ولد، نہ باپ نہ بیٹا، ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کا ہمسایہ کوئی نہیں ہے، اللہ کے برابر ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں آپ، مختصر سا سورہ ہے، 2-3 آیتیں اس کے اندر موجود ہے، اور پورا تعارف، پورا رد مشرکین پر کر دیا گیا۔ تو اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا فَإِنَّهَا تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ، کہ سورۃ الاخلاص یہ 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ قرآن کے 3 حصے، جیسے 30 پارے ہیں، 10 پارے 20 اور 30 10 کر کے الگ الگ 3 حصے کیے، تو کہا کہ یہ ایک سورہ جو ہے یہ 10 پارے کے برابر ہے، 1/3 قرآن کے برابر ہے۔
تو اہل علم نے کہا کہ کیسے برابر ہے؟ اگر آپ پورا قرآن سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ قرآن کریم کے مرکزی موضوعات کیا ہیں، قرآن کس پہ کلام کرتا ہے، تو آپ کو 3 مرکزی موضوعات ملیں گے قرآن کریم۔ ایک قرآن کا حصہ انبیاء و رسل کے واقعات پر مشتمل، آدم علیہ السلام کا واقعہ، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ تو یہ انبیاء کے قصص پر مشتمل قرآن کریم کا ایک حصہ آپ کو ملے گا۔ دوسرا حصہ ہے فقہی احکامات پر مشتمل، مثال کے طور پر نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، چوری نہ کرو، ڈاکہ زنی نہ کرو، زنا نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کسی پہ ظلم نہ کرو۔ یہ کیا ہو گئے؟ احکامات، زندگی گزارنے کے احکامات پر یہ قرآن کریم کا دوسرا حصہ مشتمل۔ اور تیسرا حصہ قرآن کریم کا وہ ہے صرف اور صرف اللہ کی یکتائیت اور وحدانیت کو ثابت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نفع پہنچانے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نقصان نہیں دے سکتا، تمہاری دعاؤں کو صرف اللہ سنتا ہے، تم کچھ بھی کر لو اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، اللہ تمہارے دلوں کے ارادوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اللہ کی بیوی نہیں، اللہ کا بیٹا نہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا ان کے اوپر اللہ کا عذاب آیا۔ تو 1/3 قرآن صرف اور صرف توحید کو بیان کرتا ہے۔ تو اہل علم نے کہا کہ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ جتنی توحید بیان کی گئی ہے وہ توحید کا خلاصہ وہ سورۃ الاخلاص میں آپ کو مل جائے۔ بات واضح ہے؟ شیخ الاسلام نے پہلے تو سورۃ الاخلاص کا ذکر کیا، اس کے بعد آیت الکرسی کا ذکر کیا۔ آیت الکرسی لفظ پہ غور کرنا، بات آگے آئی۔ آیت الکرسی، آیت الکرسی، اس آیت میں کرسی کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس کو کہا گیا ہے آیت الکرسی۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو المنذر صحابی تھے، ابی ابن کعب ان کی کنیت ہے، تو ان سے پوچھا کہ ایو آیت اعظم فی کتاب اللہ، کہ کون سی آیت بہت عظیم ہے اللہ کی کتاب میں۔ تو ابو المنذر نے پہلے تو نفی میں جواب دیا، میں نہیں جانتا، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اب قرآن کریم میں 6000 سے زیادہ آیت ہیں اور اللہ کے رسول پوچھ رہے ہیں کہ سب سے عظیم آیت کون سی ہے، کیا بتائیں گے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا۔ اللہ کے رسول نے دوبارہ سوال کیا، کہا کہ نہیں، اللہ اور اس کے رسول جانتے۔ جب تیسری مرتبہ پوچھا، کہا کہ بتانا تو پڑے گا، تو کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری آیت پڑھ دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاباشی دیتے ہوئے کہا ہنیئا لک ھذا العلم، مبارک ہو تمہیں یہ علم جو اللہ نے تمہیں دیا ہے۔ اب آپ یہاں پہ تعجب کریں گے کہ قرآن کریم میں کتنی آیتیں ہیں، نماز کی بھی پڑھ سکتے تھے، زکوٰۃ کی بھی پڑھ سکتے تھے، حج کی بھی پڑھ سکتے تھے، کوئی بھی ایک آیت پڑھ سکتے تھے، لیکن پڑھی انہوں نے آیت الکرسی۔ اور آیت الکرسی کے اندر کوئی فقہی مسئلہ ذکر نہیں کیا گیا، آیت الکرسی کے اندر صرف اور صرف اللہ کا تعارف۔ تو اہل علم نے کہا کہ دیکھو، اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کی ٹریننگ توحید پر پہلے ہی کر دی تھی، پہلے ہی ایسی تربیت کر دی تھی توحید کے موضوع پر کہ انہوں نے قیاس لگا کے کہا بھی تو آیت الکرسی کو ہی کہا، دوسرا نہیں کہا۔
تو اس سے اندازہ لگا سکتے ہو کہ صحابہ کے عقیدے کس قدر مضبوط اور صحیح تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے مبارکبادی دی اور اس کے کچھ فضائل بھی ذکر کیے گئے کہ رات میں سونے سے پہلے اگر بستر پر پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے محافظ ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے آیت الکرسی کے سلسلے میں ایک اور بہت مشہور و معروف روایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آتا تھا اور غلہ اناج چوری کر کے جاتا تھا، یہاں تک کہ ایک رات 2-3 مرتبہ آیا اور تیسری مرتبہ دبوچ لیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اور کہا کہ اب تو حوالے کر دوں گا اللہ کے رسول۔ تو شیطان نے کہا کہ ایک ورد تمہیں بتاتا ہوں، اگر تم اس کا اہتمام کر لو گے تو تم کسی کے بہکاوے میں نہیں آؤ گے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاسباں اور محافظین رہیں گے تمہارے لیے۔ پھر اس کے بعد کیا ہے پوچھا تو کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آیت الکرسی سکھا دی۔ اب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح پہنچے اور جا کر کے کہا کہ 3 دن سے ماجرا چل رہا ہے اللہ کے رسول، اور آخر میں اس نے یہ بات کہی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ جو 3 دن سے آ رہا تھا وہ کوئی انسان نہیں تھا، وہ تو شیطان تھا، وہ ہے جھوٹا لیکن بات اس نے سچی کہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اس بات کی۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سلفی علماء کے بیانات سننے کی کیا ضرورت ہے، بریلویوں کے بھی سن سکتے ہیں، شیعوں کے بھی سن سکتے ہیں، قادیانیوں کے بھی سن سکتے ہیں، کوئی بھی اچھی بات بول رہا ہے تو کیا ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے ابو ہریرہ نے شیطان سے علم لیا۔ میرے بھائیوں، ابو ہریرہ نے شیطان سے لیا لے کے مانا نہیں، اللہ کے رسول سے تصدیق کرائی اس کی۔ اللہ کے رسول نے جب لگایا ٹھپا یہ صحیح ہے تب جا کے اس کو مانا۔ لہذا ہمارے لوگ زیادہ ہی سیانے بنتے ہیں، مطالعہ بڑا سطحی ہوتا ہے، زیادہ معلومات نہیں ہوتی ہے، اور جب انٹرنیٹ پر سننا شروع ہوتے ہیں تو وہ الفاظ کے بازیگر ایسی ایسی باتیں کہیں گے کہ ان کی باتوں میں آ جاتی ہیں۔ اور ہمارے کتنے ایسے سلفی لوگ ہیں جو ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریریں سنتے ہیں، وہ بیچارہ خود بد عقیدہ تھا، خود اس کا عقیدہ صحیح نہیں تھا، وحدت الوجود وحدت الشہود کی گڑبڑیوں میں پھنسا ہوا تھا، لیکن کوالٹی کیا ہے، اردو اچھی بولیں گے، بیان میں اتار چڑھاؤ، سننے میں مزہ آئے گا، کان خوش ہو جائیں گے، لیکن لوگ جانتے نہیں ہیں حقیقت میں۔ سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کی فکر کریں، انہی علماء کو سنیں جن کے بارے میں آپ کو تیقن ہو کہ ان کا عقیدہ، ان کا منہج درست ہے، ورنہ پھر آپ کو محسوس بھی نہیں ہوگا، آپ کا ایمان بگڑ جائے گا، ایسی ایسی باتوں میں آپ کو پھنسا دیں گے، سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بہرحال موضوع کی طرف لوٹتے ہیں، یہ اس کی فضیلت اور اس سلسلے میں یہ احادیث ذکر کی گئی۔ اب آگے ذکر کرتے ہیں، جیسے میں نے کہا آیت الکرسی، مثبت صفات کا ذکر کیا گیا اور منفی صفات کا انکار کیا گیا۔ اللہ کو اونگ نہیں آتی، اللہ کو نیند نہیں آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، کہ آسمان و زمین کی یہ جو پوری ملکیت ہے یہ کس کی ہے؟ اللہ کی ملکیت ہے۔ ہم کو تو چند دنوں کے لیے خوش ہونا ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میرا گھر ہے، یہ میری پراپرٹی ہے، یہ میرا وینچر ہے، پھر اس کے بعد یہ اصل وارث کون ہے؟ اللہ۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی سفارش کرنے کے لیے نہیں آئے گا، اللہ جب اجازت دے گا اپنے رسول کو تو رسول سفارش کریں گے، وہ بھی توحید پرستوں کی کریں گے، ہر کسی کی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اگلا بھی جانتا ہے، پچھلا بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد کیا کہا؟ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا احاطہ نہیں ہو سکتا، محدود علم ہے۔ پہلی بات تو ہم کو جو علم دیا گیا ہے یہ علم بڑا محدود ہے، اس محدود علم کے اندر اب آپ دیکھیں کتنے سبجیکٹ، ایک شخص اگر ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ انجینئر کا کام نہیں کر سکتا،
جو انجینئر بن گیا وہ ڈاکٹر کا کام نہیں کر سکتا، جو لائر بن گیا وہ بزنس مین کا کام نہیں کر سکتا، جو بزنس مینجمنٹ سے تعلق رکھتا ہے وہ لائر کا کام نہیں کر سکتا، بلکہ حد تو یہ ہے جو مدرسے میں پڑھا وہ ظاہر سی بات ہے دنیاوی علوم پہ وہ کمال نہیں رکھتا، اور جو اسکول میں پڑھا وہ دین کے تعلق سے لب نہیں ہلا سکتا۔ کتنے علوم و فنون ہیں دنیا کے اندر، جو ایک فیلڈ میں چلے گیا وہ دوسری فیلڈ میں مہارت حاصل نہیں کر سکتا۔ اب ایک فیلڈ کے تعلق سے بھی اب آپ دیکھیں، ایک سبجیکٹ اگر اٹھا لیں آپ، مثال کے طور پر عربی گرامر کا سبجیکٹ اٹھا لیں، عربی گرامر کا سبجیکٹ، اس کے قاعدے، اس کے رولز، ریگولیشن، کنڈیشن۔ ابن خلدون نے کہا آدمی کو 500 سال کی عمر بھی دے دی جائے تو صرف عربی زبان کے قواعد کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ 500 سال کسی شخص کو دے دیے جائے عربی میں ماہر ہو کے بتانا، 500 سال کی بھی اگر عمر مل جائے گی تب بھی ناممکن ہے اس کو۔ تو ایک شخص اتنی لمبی عمر پا کے ایک ٹاپک میں ماہر نہیں ہو سکتا، اگر کوئی ماہر ہے تو اس سے بڑا ماہر کہیں اور ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ، ہر علم والے پہ ایک علم والا ہے، وہ سائنٹسٹ ہے تو اس سے بڑا کوئی اور ہے، وہ ہے تو اس سے بڑا کوئی اور ہے، ہر ایک کی اپنی ایک الگ الگ صلاحیت ہے۔ تو دیکھیں آپ، علم دنیا کے اندر پھیلا ہوا ہے، محدود موضوع پہ ہم ماہر نہیں ہو سکتے، یہ ہم انسانوں کا حال ہے۔ اللہ اس کا علم کیسا ہو، وہ تو ہر شے کے بارے میں جانتا ہے، ہمیشہ سے عالم ہے، ہمیشہ عالم رہے گا۔ اور جو علوم و فنون آج میری اور آپ کی اس زندگی میں، اس زمانے میں پائے جاتے ہیں، آئندہ جو نسلیں آئیں گی وہ نئے علوم کو ایجاد کرے گی۔ جو چیزیں آج ایجاد ہوئی نبی کے زمانے میں نہیں تھی، صحابہ کے زمانے میں نہیں تھی، اور جب ہم چلے جائیں گے تو اور ایک نسل آئے گی ایسی، وہ کہیں گے کہ ہمارے آبا و اجداد کے زمانے میں یہ چیز نہیں تھی، وہ ایک نیا علم ہوگا۔ یہ علم تو کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا تو احاطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ ایک روایت ذکر کی جاتی ہے تاریخ کے حوالے سے، اس کی سند پر غالباً کلام ہوگا، لیکن وہ روایت آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ کہا کہ سمندر سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں جو پانی لیتی ہے، سمندر سے ایک چڑیا اپنی چونچ میں جو پانی لیتی ہے، اتنا جو علم ہے وہ علم اس پوری کائنات میں ہے، بابا آدم سے لے کے قیامت تک۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا تو احاطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کیا کہا؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کی کرسی آسمانوں کو، زمین کو گھیرے ہوئے ہے۔ اب اس کرسی کو آپ کو سمجھنا، یہ کرسی کیا ہے؟ روایتوں میں کہا گیا موضع القدم، جہاں پہ اللہ کے قدم ہوتے ہیں اس جگہ کو نام دیا گیا ہے کرسی کا۔ اور جیسے میں نے کہا کہ اللہ نے اپنے ہاتھ اور قدم اور پنڈلی کو ثابت کیا، تو ہمیں اسے کسی پر قیاس نہیں کرنا چاہیے، اس کو کیفیت نہیں دینا چاہیے کہ اللہ کے قدم ایسے ہیں، بس ہم کو ایمان رکھنا ہے۔ تو جہاں اللہ قدم رکھتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کرسی کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو مثال دے کر کے سمجھائی، کہا کہ یہ آسمان و زمین، ساتوں آسمان، ساتوں زمین، ان کے درمیان کی پوری چیزیں، پوری مخلوقات، اس کو اللہ تعالیٰ لے، اور اس کو جیسا کہ مثال دے کے سمجھا رہے ہیں، جیسا کہ اس ساتوں آسمان و زمین کو کرسی پر پھینکا جائے۔ کہاں پر پھینکا جائے؟ کرسی پر پھینکا جائے، جہاں اللہ کے قدم ہوتے ہیں۔ معنی سمجھیے، اللہ اکبر کا معنی کیا ہے؟ اللہ کتنا بڑا ہے۔
اس کو لپیٹ کے کرسی پر ڈالا جائے جہاں پہ اللہ کے قدم ہوتے ہیں، تو یہ ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایسے ہوں گے جیسے کسی بڑے صحرا میں کوئی لوہے کا رنگ اور چھلا لے کے پھینک دے. بڑی بنجر زمین ہے، بڑا صحرا، اور وہاں پہ آپ کیا کریں گے؟ ایک انگوٹھی لے آئیں، انگوٹھی لے کے اس صحرا میں ڈال دیں. تو کہا کہ اللہ کی کرسی جہاں اللہ قدم رکھتا ہے، یہ آسمان و زمین کو لپیٹ کے وہاں پھینک دیا جائے تو وہ اس انگوٹھی کی مانند ہے اور اس کرسی کے سامنے. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے یہ آسمان و زمین ایک رنگ کی مانند ہے کرسی میں، یہ کرسی کو جب اللہ کے عرش پہ رکھا جائے تو یہ عرش کے سامنے انگوٹھی کے مانند ہے. اور اس عرش پر الرحمن علی العرش استوى، اس عرش پر کون مستوی ہے؟ اللہ مستوی. یہ سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی شیخ الاسلام نے العقیدۃ الواسطیہ میں اللہ کا تعارف بیان کرنے کے لیے پیش کیا. آگے بھی چند آیتیں انشاءاللہ ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے عقائد کی اصلاح فرمائے. اور آپ ناظرین سے، حاضرین سے میں یہ اجازت بھی طلب کر رہا ہوں، چونکہ یہ جو کتاب ہے العقیدۃ الواسطیہ یہ سال بھر پڑھائی جاتی ہے، بہت جامع کتاب ہے مدارس کے اندر، اور ہمارے پاس صرف 10 دن کا وقت ہے، 10 رمضان تک اس کو ختم کیا جائے، جو کہ ممکن نہیں. اگر آپ کی خواہش ہو تو انشاءاللہ جہاں تک اخیر رمضان تک اس کی ہم وضاحت کریں گے العقیدۃ الواسطیہ کی. تو آپ کی کیا رائے؟ انشاءاللہ، کیونکہ پھر موضوع ادھورا رہ جائے گا، دوسرا موضوع بھی جو ہے ادھورا رہ جائے گا، اسی کی تفصیل رکھیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.